امریکہ میں 250واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے، تو امریکہ امن کا چیمپئن ہے یا پھر جنگوں کا بادشاہ ہے؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، امریکہ اپنی عوام کے لیے تو بہترین ہے، کیونکہ اپنی عوام کو وہ سارے ہیومن رائٹس دیتے ہیں، لیکن باقی دنیا کے لیے اس کا رویہ بہت ہی مختلف ہے۔ اب 250 سال تو ہو گئے ہیں ان کو، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ان کی ہسٹری جو ہے وہ جنگوں سے بھری ہوئی ہے، یعنی 250 سالوں میں سے تقریباً 90% یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگوں میں انوالو رہے ہیں یا پھر کولڈ وار میں انوالو رہے ہیں۔ ہم ذرا پیچھے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ 1775 یعنی 1775 میں ان کا برطانیہ کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا تھا اور ان کی ان سے لڑائی ہوئی تھی اور انہوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اس کے بعد ان کا جو ٹکراؤ ہو گیا وہ فرانس سے ہو گیا، 1775 کے بعد کی یہ بات ہے۔ اس کے بعد 1812 میں ان کا برطانیہ کے ساتھ پھر معاملہ خراب ہو گیا اور پھر ان کی جھڑپیں ہوئیں برطانیہ کے ساتھ اور معاملہ یہاں پہ رکا نہیں۔ اس کے بعد جو ریڈ انڈینز تھے، جو کہ امریکہ کے اصل باشندے وہ تھے، اور جو امریکنز، جو ابھی امریکنز ہیں، وہ بیسیکلی مختلف قوموں کے لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر یہ اس زمانے میں یو کے سے گئے تھے، اور یو کے کی جیلوں میں جن لوگوں کو سزائیں ہوتی تھیں، کرمنلز ہوتے تھے، کہ اگر جیلوں میں جگہ کم پڑ رہی ہیں یا انہوں نے کہا کہ کرمنلز کو یہاں سے نکالو، تو بہت سارے کرمنلز کو امریکہ میں بھیج دیا گیا تھا اور وہاں پہ ان کو قید ہوتی تھی۔ تو 1817 سے 1817 سے 1898 تک ان کی لڑائیاں جاری رہیں ریڈ انڈین سے، اور انہوں نے ریڈ انڈینز کا صفایا کر دیا، ان کی نسلیں ختم کر دیں، اور یہ لڑائی جو ہے یہ تقریباً 73 سال چلتی رہی۔ اس کے بعد ان کا میکسیکو کے ساتھ پھڈا ہو گیا، اور جو آج کل نیو میکسیکو جسے کہتے ہیں، یہ پہلے میکسیکو کا حصہ تھا، تو امریکہ نے ان کی زمین بھی حاصل کر لی لڑائی کر کے، یعنی اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ان کا اسپین سے 1898 میں ان کی لڑائی ہوئی، اور پھر ورلڈ وار 1 ہو گئی 1914 سے 1919 تک، اور وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد ورلڈ وار 2 میں یہ لوگ انوالو رہے، جو کہ 1941 سے 45 تک ہوتی رہی۔ اس کے بعد امریکہ نے سینگ پھنسا لیے اپنے ویتنام میں 1964 سے 1975 تک، اور ویتنام جو ہے اس نے امریکہ کا مقابلہ کیا، امریکہ کی بہت ہی بے عزتی ہوئی اور امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا، اور ان کا بہت زیادہ اس جنگ میں جانی نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد 75 کے بعد انہوں نے افغانستان میں اپنی جو ہے وہ کولڈ وار کری روس کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے مختلف اپنی پراکسیز کو استعمال کیا، اور پاکستان بھی اس میں امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا۔ اور اس کولڈ وار کے بعد جب جو روس ہے اس کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ افغانستان سے نکل گیا، تو 2001 میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے افغانستان پہ حملہ کر دیا، وہاں پہ یہ لوگ 2021 تک رہے، اور اس دوران انہوں نے 2003 میں عراق پر بھی حملہ کر دیا، اور ان کی جو پوری ہسٹری ہے وہ جنگوں سے مزین رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ 2026 میں انہوں نے وینیزویلا پہ ایک چھوٹا سا اٹیک کیا تھا، ان کے صدر مادورو کو اغوا کر لیا تھا، ایران میں 28 فروری کو حملہ کر دیا، اور وہاں پر بھی ایران جو ہے، ایران نے ڈٹ کے اس کا مقابلہ کیا، اور امریکہ کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا، کیونکہ امریکہ یہاں پہ اپنا کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکا تھا، اور امریکہ کی خوب بے عزتی ہوئی۔ تو 250 سال کی یہ ہسٹری ہے امریکہ کی، جس میں تقریباً 90% جو ہیں یہ لڑتے رہے دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں، اس ملک کے وسائل پر قبضے کے لیے۔ تو اس ٹاپک کے حوالے سے آپ بھی کامنٹس کر سکتے ہیں۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔